موجودہ جنگ اگر طویل عرصے تک جاری رہی تو ایران کے پاس اسلحہ کتنا ہے؟ جیسا بھی ہے، جو بھی ہے، اس کی مقدار محدود ہے، جبکہ خدا نخواستہ ایک وقت ایسا آئے جب ایران کے پاس میزائل، اسلحہ اور جنگی ساز و سامان ختم یا انتہائی قلیل رہ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ناظرین، ایران اسرائیل کی جنگ کی صورتحال انتہائی شدت اختیار کر چکی ہے۔ ایک جانب امریکہ سرکار نے G7 ممالک کی میٹنگ میں اسرائیل کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا ہے، دوسری طرف مسلم ممالک کے بیشتر کنٹریز نے ایران کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ رشیا اور چائنا پس پردہ ایران کے حمایتی ہیں، سامنے آنے سے، حمایت کرنے سے کترا رہے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کی صورتحال بھی ملتی جلتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ جنگ اگر طویل عرصے تک جاری رہی تو ایران کے پاس اسلحہ کتنا ہے؟ جیسا بھی ہے، جو بھی ہے، اس کی مقدار محدود ہے، جبکہ اسرائیل کے پاس اسلحہ بھی زیادہ ہے، جنگی ساز و سامان، لڑاکا طیارے، ٹینک و دیگر چیزیں سب ایران کی نسبت اس سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ اسرائیل کو مزید اسلحہ و میزائل دینے والے ممالک بہت سے ہیں، جبکہ ایران کو اسلحہ و جنگی ساز و سامان سپلائی کرنے والے ممالک کی تعداد بہت کم ہے۔ خدا نخواستہ ایک وقت ایسا آئے جب ایران کے پاس میزائل، اسلحہ اور جنگی ساز و سامان ختم یا انتہائی قلیل رہ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا چائنا، روس اور دیگر پڑوسی ممالک کی جانب سے ایران کو اسی طرح اسلحہ ملتا رہے گا جس طرح اسرائیل کو یورپ، برطانیہ اور امریکہ کی جانب سے اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے؟ کیا نوبت یہاں تک آ جائے گی کہ اگر سابق شاہ ایران کے دونوں بیٹے مسلط کر دیے جائیں گے، ایرانی اس چیز کو تسلیم کس حد تک کریں گے؟ امریکی سرپرستی میں کوئی بھی ایڈونچر ہو سکتا ہے۔ میزائلوں کے ذخیرے سے محروم ہونے کے بعد ایران کی قیادت کیا کرے گی؟ اگر ایران کی نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی تو صورتحال کیا ہوگی؟ کیا اسرائیل شام، عراق اور دیگر ممالک کی طرح ایران پر بھی مسلط ہو جائے گا، ایران پر اپنی مرضی کی حکومت قائم کر پائے گا شاہ ایران کے بیٹوں کی صورت میں، اور ایرانی فضائی زمینی راستہ آزادانہ استعمال کرتے ہوئے پاکستان، بھارت اور دیگر ایشیائی ممالک تک رسائی کر لے گا؟ اگر یہ سب کچھ صورتحال اسی طرح ہوئی تو جنگ اور علاقائی صورتحال انتہائی خطرناک صورت اختیار کر جائے گی۔ طویل جنگ ہونے کی صورت میں ایران کے پاس دو ہی راستے ہیں۔ اگر جنگ طویل ہو گئی اور اسلحے کے ذخائر ختم ہونے کے قریب پہنچ گئے تو ایران کیا کرے گا؟ کیا ایران اسرائیل اور امریکہ سرکار کے آگے سرنڈر کر جائے گا؟ یا پھر ایران کے پاس ایک اور آپشن موجود ہے کہ موجودہ جنگ کی صورتحال میں ہی اسرائیل پر تباہ کن اور یک طرفہ سٹرائک کرتے ہوئے اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا کر اسے سرنڈر کرنے پر مجبور کر دے گا۔ ایسی صورتحال میں دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پاکستان اور چائنا اور رشیا لا تعلق رہیں گے؟ کیا ان کے لیے شاہ ایران کے اسرائیل نواز بیٹے یا کسی اور اسرائیلی امریکی نواز حکمران کو قبول کرنا آسان ہوگا؟ یعنی ایک طرف پہلے ہی انڈیا میں مودی کا ہندو توا اور دوسری طرف پڑوسی ملک ایران میں اسرائیل یا امریکی نواز حکومت کا توا، پاکستان کیا صہیونی طاقتوں کا ایسا جال برداشت کر پائے گا یا نہیں؟ ایران اسرائیل کی جنگ انتہائی گمبھیر صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ بیشتر ممالک کے لیے ڈیسیژن لینا مشکل ہو رہا ہے۔ اگر وہ اس جنگ میں خاموشی اختیار کرتے ہیں اور نیوٹرل رہتے ہیں تو نہ صرف خلیجی ممالک فارس میں امریکی تسلط ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے گا اور اسرائیل کی بدماشیاں لامحدود صورتحال اختیار کر جائیں گی۔ دوسری طرف جنگ میں امریکہ انگلینڈ کی طرح کودتے ہوئے چائنا، رشیا، پاکستان و دیگر پڑوسی ممالک جن میں عرب ممالک خاصی اہمیت کے حامل ہیں، اگر اس جنگ میں وہ کود پڑتے ہیں تو کیا ہمیشہ کے لیے اس خطے سے اسرائیل، امریکہ، برطانیہ اور صہیونی طاقتوں کا خاتمہ ہو جائے گا؟ یہ صورتحال آئندہ ایک ہفتے تک کلیئر واضح ہو جائے گی کون سے ممالک کیا چاہتے ہیں، لیکن میری ذاتی رائے کے مطابق امریکہ سرکار اس جنگ میں اسرائیل کی واضح طور پر شکست کو دیکھتے ہوئے اس کو مکمل خاتمے سے بچانے کے لیے، جنگ رکوانے کے لیے کافی حد تک کامیاب ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں
امریکہ، اسرائیل، ایران اور دیگر طاقتوں کے قطر میں مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔